السلام علیکم. صبح بخیر. رمضان کی دوسری سحری آپ کو بہت بہت مبارک. ہم آپ کے سامنے پروگرام لے کے حاضر ہیں. رمضان المبارک کی اہمیت سے کون واقف ہے؟ رمضان المبارک کے میرا خیال ہے اسلامی مہینوں میں ماشاءاللہ سب سے زیادہ ہے، اور رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ روزے دار اگر انسان جو مسلمان روزہ رکھ رہا ہے، روزے دار کی منہ کی خوشبو مجھے مشک کی طرح پسند ہے، کیونکہ روزے دار کچھ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سارا دن وہ لگا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو بہت درجہ دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو بہت ماننے کے لیے کہتے ہیں کہ مجھے روزے دار کی منہ کی خوشبو مشک کی طرح پسند. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سی ایسی چیزوں سے بچ جاتا ہے جو ریگولر نارمل ڈیز میں وہ کر رہا ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے انکانشیسلی وہ کر رہا ہوتا ہے. اور کانشیسلی تو انسان برے کام نہیں کرتا، لیکن انکانشیسلی وہ بہت سے ایسے کام کر دیتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو روزہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ. ہم لوگ اگر روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں. رمضان المبارک مہینہ ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کو تحفہ ملا. اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک نازل کیا، پاکستان بنا، پھر اتنے اچھے اچھے مواقع اللہ تعالیٰ نے فراہم فرمائے رمضان المبارک میں. اب رمضان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی اس میں آزمائش ہے کہ یہ رمضان تھوڑا سا مشکل ہے ہمارے لیے، لیکن ہم نے اس رمضان کو مبارک سے بھی مبارک بنانا ہے، اپنے گھر میں عبادات کرنی ہے، اپنے گھر میں سیف ہے کہ ہم لوگوں کو عبادات بھی کرنی ہے، قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، اچھے کام بھی کرنے ہیں، گھر والوں کو بھی خوش رکھنا ہے، تاکہ ہم گھر والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں تو بھی اللہ خوش ہو. ہم بھوکوں کو اگر کھانا کھلائیں یا روزہ کھلائیں تو بھی اللہ خوش. اللہ تعالیٰ ہم سے ہر طرح سے راضی ہیں، اور ہمیں اس مصیبت سے، اس بیماری سے، اس وبا سے جلد از جلد چھٹکارا مل جائے. آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ جو ہے وہ جو موجود ہے وہ ماشاء اللہ اسلامک اسکالر ہے اور اسپریچول ہیلر بھی ہیں. داؤد جی کا نام ان سے کون واقف ہے؟ داؤد جی بہت سے شوز جو ہیں وہ آلریڈی کرتے آئے ہیں. آج ہم خوش قسمت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے ہم ان کے مشوروں سے مستفید ہو سکتے ہیں، ان کی جو وہ اعمال بتائیں گے یا جو وہ مشورے دیتے ہیں ان سے سن کے مستفید ہو سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آج ہم لوگ ان سے السلام علیکم داؤد صاحب. جی وعلیکم السلام. داؤد جی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. السلام علیکم داؤد صاحب. جی وعلیکم السلام. ہم آپ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. آپ ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہیں، ہماری بہت خوش قسمتی ہے آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. آج جتنے بھی کالرس آئیں گے آپ ان کے سوالوں کے جب جواب دیں گے وہ آپ کے مشوروں سے، آپ کی ایڈوائسز سے جو ہیں وہ مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھا سکیں گے. تو داؤد صاحب آپ جی جی کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان المبارک کی جی بہت مبارک، بہت مبارک مہینہ ہے. جی خیر مبارک. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو بھی اس مہینے کو مبارک کرے ہمارے لیے.
اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اور اس داؤد بھائی، آپ مہینے کی کیا بتائیں برکتیں گے رمضان؟ دیکھیں، رمضان کے حوالے سے داؤد سب بھائی، سے آپ کیا اہم چیز بتانا یہ چاہیں ہے کہ یہ رمضان کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ تزکیہ نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ داؤد بھائی، آپ کیا انسان کو بتائیں گے ہمارے ویورز کو رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، رمضان المبارک ایک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا امت مسلمہ، امت محمدیہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور بھی مختلف عبادات ہے، مگر روزہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو یہ ایک تو کئی عبادات ہوتی ہیں ظاہری اور کئی عبادات ہوتی ہیں روحانی، اور یہ ظاہری عبادت بھی ہے اور ایک روحانی عبادت کے طور پہ بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں انسان جو ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ ہی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے میرے بندے نے روزہ رکھا اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو رمضان کے مہینے میں جتنی بھی اللہ کی عبادت کی جا سکے اور اللہ کو راضی کیا جا سکے کہ یہ جو ہماری پوری اقوام عالم کے اوپر جو مشکل حالات یا مشکل وقت آیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی خیر و برکت سے ہمیں اس مشکل وقت سے نکال دے اور آسانیوں میں لے جائے۔ داؤد جی، آپ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ رمضان المبارک کی عبادات کے حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انی جاعل فی خلیفہ، کہ میں نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا۔ تو انسان جو ہے دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ تو جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے ہی اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کا تو ہر لمحہ ہی اللہ کی طرف، اللہ کے دھیان میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ ایک جو ہے ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ اس کا جو ہے وہ 70 گنا جو ہے عبادت بڑھا دیتے ہیں، 70 گنا اس کا جو ہے ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ تو جو دھیان ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس میں آپ کا دھیان کاؤنٹ ہوتا ہے، آپ اپنا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف کیسے لے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ جس طرح ہے کہ مختلف تسبیحات کی جاتی ہیں، مختلف وظائف یا مختلف اذکار کیے جاتے ہیں، اب مختلف اذکار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ عاشق اپنے محبوب کی قربت میں بار بار اس کو یاد کرتا ہے۔ تو تسبیحات کرنے سے ہوگا یہ کہ ہم اپنے دھیان کو جو ہے وہ اللہ کے دھیان کے اوپر لے جائیں گے۔ جتنا بھی بندے کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اتنے ہی قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو ہم نے عبادت کے ذریعے، اپنے دھیان کے ذریعے، اپنی جو عبادتوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور جب بندہ، انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر اس کی روحانی منزلیں اور روحانی ترقیاں اور جو دنیا کی اور اخروی زندگی کے جو بھی جو ہے چیزیں، وہ اس کو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام میں بدل دیتے ہیں۔ اور عبادت، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ چیز کہ عبادت آپ کو اللہ کا قرب دیتی ہے، اور ایک انسانوں کی خدمت وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہے۔ تو رمضان المبارک نہ صرف عبادات کرنے کا نام ہے، بلکہ اس چیز کی طرف بھی اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بات ودیت کرتے ہیں کہ جو انسان میں نے اس دنیا میں پیدا کیے، جن کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اگر عبادت کے لیے پیدا کیا، اور دوسری طرف یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم اس پوری کائنات کو نہ بناتے۔ تو یہ ایک ربط ہے انسان کا اللہ کے ساتھ اور انسان کا انسانوں کے ساتھ۔
ہم انسان جو ہے وہ عبادت کے ذریعے اگر انسانوں کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے ہی بندے کو راضی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام و کرام بھی دیتے ہیں، اور اللہ اپنی محبت اور اپنا قرب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں مختلف عبادات کی جا سکتی ہیں، مختلف عبادت کے ذریعے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور مختلف ایسے وظائف اور ایسے اعمال بھی ہیں کہ ایسے وظائف کرنے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ دنیا اور آخرت کے انعام و اکرام بھی دے سکتے ہیں۔ تو کئی وظائف جو ہوتے ہیں، کئی پڑھائیاں یا کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کے بعد دنیاوی زندگی میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں، اور اخروی زندگی میں بھی کامیابیاں ملنے کے کافی زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ اچھا داؤد جی، میں چھوٹا سا تعارف میں نے آپ کا کروایا اپنے ویورز کو، لیکن کچھ باتیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں، کائنڈلی آپ لوگوں کو اپنا ایک بریف سا انٹروڈکشن، ایک تعارف جو ہے کروا دیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ کے بارے میں مزید جان سکیں۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ سب سے کہ پہلے کہ روحانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف جو ہے نا چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں، ان مسائل میں جو لوگ آج کل دنیاوی زندگی کے مسائل میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ شادیوں کا نہ ہونا، رشتوں کی بندش، اور گھر کے مسائل، ناچاکیاں، اور خوابوں کی تعبیر ہو گئی، علم الاداء سے اگر آپ کا کوئی نام کا جو ہے اثر ہے، ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، علم الاداء سے ناموں کا کیا بندے کی پرسنالٹی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، جیم سٹون کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کے روحانی مسائل ہیں، جنات جادو کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں، اور ایسی چیزیں جو وظائف سے یا پڑھائیوں سے ہماری زندگی میں رزق کے مسائل ہیں، اور جو بھی رشتوں کی بندش، رشتوں کی رکاوٹ، یہ جو مسائل ہماری زندگیوں میں آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کی مدد کے ذریعے، بزرگوں کی دعاؤں کے ذریعے ان کو انشاءاللہ تعالی حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ان کا حل بتائیں گے کہ کون سی وظائف، کون سی پڑھائیاں، خاص کر کس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کون سی ایسی عبادات کریں، کون سی ایسی پڑھائیاں کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہماری دنیاوی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے، اور ہمیں اخروی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے۔ اچھا، میں یہ بتاتی چلوں اپنے ویورز کو کہ ہم لوگ کل سے سحری کے پروگرام سے آپ لوگ ہمیں لائیو کال پہ جوائن کر سکتے ہیں۔ داؤد جی آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور آپ ان سے بہت سے مزید سوالات کر سکتے ہیں جو بھی آپ پوچھنا چاہیں۔ اور داؤد جی، ایک بات جو میں بھی جاننا چاہتی ہوں، اور میرا خیال ہے سب ویورز بھی جاننا چاہتے ہیں، یہ آپ اپنے رمضان المبارک کو کیسے گزارتے ہیں؟ رمضان المبارک میں آپ کی کیا روٹین ہے؟ آپ کیا روٹین فالو کرتے ہیں؟ آپ کون سی عبادات وغیرہ کرتے ہیں، یا کیا آپ کی روٹین ہے؟ ویورز اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے پلیز۔ دیکھیں میں تو ایک چیز سمجھتا ہوں کہ ایک دم غافل 100 دم کافر، سانو مرشد سبق پڑھایا ہو کہ انسان رمضان ہے یا رمضان کے بعد کے دن ہے، انسان کا دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ انسان کا جو ہے، جو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جو ہے وہ بھیجا، وہ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور رمضان میں عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ نے اس بھیجنے میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا مضبوط کیا۔ یہ تعلق جو ہے وہ وظائف سے بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کی خدمت سے بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کی تکلیف اور مشکلیں دور کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے دھیان سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام کریں، آپ کو اس چیز کا فوکس ہونا چاہیے
اس چیز کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب بندہ یہ چیز اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے کہ میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر وقت میرے ساتھ ہے, تو انسان جو ہے کافی چیزوں سے بچ بھی جاتا ہے اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے. اب یہ دھیان جو ہے یہ بزرگوں کی دعاؤں سے بھی آتا ہے اور وظائف سے بھی آتا ہے اور کسی کی دعا سے بھی آتا ہے, کسی فقیر کی دعا سے بھی آتا ہے, ماں باپ کی دعاؤں سے بھی آ جاتا ہے. تو یہ ہر وقت کا دھیان ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اگر کہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کو ایک دن سارا دن محنت کرتا ہے اور اللہ کا رات تک قرب حاصل کرتا ہے, تو اگلے دن جب اٹھے گا اس کو پھر نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی. مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ 100 تک اس نے سفر کرنا ہے, تو صبح سے لے کر جو ہے وہ شام تک 70 تک اگر سفر کرتا ہے تو کل جب اٹھے گا تو اس کو پھر 1 سے لے کے 70 سے اوپر 80 تک جانا پڑے گا. تو یہ روز کی محنت ہے, روز کا تعلق ہے, روز کا دھیان ہے, اور اسی دھیان اور اسی تعلق سے اور اسی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے انسان جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا جاتا ہے. اور اسی دھیان اور اسی تعلق سے وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں. تو رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس طرح ایک مہینہ ہم نے عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا ہے, اسی طرح ہم عبادت کر کے اپنے جو 11 ماہ ہیں ان کو بھی اسی دھیان کے ساتھ گزارنے ہیں. تو ہر وقت کا دھیان ہے اللہ کی طرف, اللہ کے قرب کی طرف, اللہ کی محبت کی طرف, اور اس دھیان کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہو سکتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جا کہاں سکتے ہیں. ایسا کون سا دروازہ ہے جو ان سے دروازے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کون سا ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے کو چھوڑیں گے تو اللہ سے ہٹ کے تو وہاں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. ایک اللہ کا دروازہ ہے, اس دروازے کو چھوڑا نہیں جا سکتا, اسی دروازے سے ہی کامیابیاں ملتی ہیں, اور وہی وہ دروازہ ہے جو بندے کو دونوں جہانوں میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان سے ہٹ کے بھی وقت کیسے گزارنا ہے. وقت یہ ہے کہ آپ کا فوکس کیا ہو, آپ کا فوکس صرف اللہ ہو, اللہ سے ہٹ کے بندہ کہیں سوچے نہ. دیکھیں ہر وہ چیز, جس طرح مثال کے طور پہ ایک کوئی بندہ کہے کہ جی میں اللہ کے گھر گیا ہوں, اللہ کا گھر جا کے میں نے خانہ کعبہ دیکھ لیا ہے, خانہ کعبہ دیکھنے کے بعد وہ کہے کہ جی میں نے ڈیفینس کا کوئی گھر دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غلط بات ہے. جب آپ نے دنیا میں رہ کے اللہ کا گھر دیکھ لیا تو اس گھر کے آگے کوئی گھر اچھا نہیں ہے. اسی طرح نبی کے در کو دیکھنے کے بعد کوئی گھر اچھا نہیں ہے. تو اس لیول کی محبت جو ہے وہ ہوتی جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. اچھا توجہ میں پوچھنا چاہوں گی, جیسے آج کل کی سچویشن ہے, جس طرح ہم لوگ گھر پہ اسٹک ہیں, بالکل باہر نہیں جا سکتے, نکل نہیں سکتے, لوگ باؤنڈ ہیں گھر تک. بہت سے ایسے کام ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ عبادات کو دیکھ لیں, لوگ مسجدوں میں جاتے تھے تو اسپیشل عبادات ہو جاتی تھی, گھروں پہ ہیں تو عبادات کا سسٹم بھی ویسا نہیں رہا. تراویح جو ہے وہ نہیں ادا ہو سکتی. تو لوگوں نے دعا جو کرنی ہے, لوگوں نے کچھ ایسی عبادات کرنی ہے جس سے کچھ ایسی کوئی بات ان کو بتا دیں جس سے لوگوں کو تھوڑا حوصلہ ہو کہ ہم نے اللہ کو منا لیا ہے. کرونا سے ریلیٹڈ کوئی ایسی دعا, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں آپ جس سے دیکھیں مسجد لوگ صبح اللہ شام کا پر گھر ہے, وغیرہ. مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجدوں کی برکات ہیں, اللہ کے گھر کی برکات ہیں. اور کرونا سے ظاہری بات ہے کہ اس وقت مشکل وقت آیا ہے امت مسلمہ پہ, اور پاکستان بھی اس کرائسس میں سے گزر رہا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ اس چیز کے محتاج نہیں ہے اپنے کہ آپ مثال کے طور پہ میں ایسے سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کا دھیان اللہ کے قرب میں ہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہیں اور سجدے میں ہیں. تو یہ افضل ہے اس بات سے کہ میں جو اس چیز کو سمجھ, افضل ہے اس بات سے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اپنے گھر کا سوچ رہے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کا سوچ رہے ہیں.
میں بار بار اس بات کی تلقین کرتا ہوں، آپ کا فوکس، آپ کا دھیان اور آپ کا خود اللہ کی طرف ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے آپ بازار میں ہو، چاہے آپ اپنے کام میں ہو، کہتے ہیں نا کہ دل یار والے کام کار والے، تو کام کرتے بھی آپ جو ہے وہ دل جو ہے وہ اپنے رب کی محبت میں ہو. تو وہ جو رب کی محبت ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس جگہ بیٹھے ہوں، چاہے وہ قبرستان ہے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے اللہ کا گھر ہے. ہاں ان جگہوں کے فضائل ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کے فضائل ہیں، ہم اس کو رد نہیں کرتے. اور جو اللہ کے گھر میں پڑھی ہوئی نماز ہے وہ اگر 1 لاکھ کا ثواب ہے تو گھر میں پڑھی ہوئی نماز کا جو ہے وہ ثواب کم ہے. مسجد میں اگر آپ گھر میں پڑھیں اور مسجد میں پڑھیں تو 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر آپ مسجد میں پڑھ کے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے یا بہن کے لیے کوئی بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، تو کیا پھر بھی ثواب کی وہی نوعیت رہے گی؟ نہیں، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو جگہیں ہیں، ان کی اہمیت ڈیفینیٹلی ہے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہے، مگر آپ کی نیت کا اس کے اوپر جو ہے نا وہ اثر بہت کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ اور کہتے ہیں نا کہ اللہ کی یاد کا ایک آنسو جو ہے اللہ کی محبت اور اس کے خوف میں جو نکلا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا وزن ہوتا ہے، بڑی طرح اس کی اہمیت ہے. تو عبادت گھر میں بھی ہو سکتی ہے، عبادت دل میں بھی ہو سکتی ہے، عبادت سوچوں میں بھی ہو سکتی ہے. اور یہ عبادت جو ہے خاص کر یہ جو وقت جا رہا ہے تو سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ استغفار کی ہے. تو استغفار جو ہے وہ بندے کا رزق بھی اس سے بڑھتا ہے استغفار کرنے سے. استغفر اللہ الذی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ اور خاص کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑی مشکلوں سے نکالتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، مشکل میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مچھلی کے پیٹ میں ان کو رکھا تو وہاں انہوں نے 40 جو ہے دن اس وظیفے کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے نکال دیا. تو جو معافی ہے، ہر وقت کی معافی جو ہے وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں. اور مشکل جو وقت ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ بہترین حل ہو جاتا ہے. تو میں جو سمجھتا ہوں، جو میری سمجھ میں آتی ہے بات، کہ آپ نے کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ سے کروانا ہو، جو آپ چاہتے ہیں کہ اپنا کام اللہ سے کروائیں، تو اس کام میں معافی جو ہے وہ ہوتی ہے. بغیر معافی کے آپ کام نہیں کروا سکتے. کہ کسی بڑے کے پاس جانا ہو تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جو بھی عرض پیش کرنی ہے وہ معافی کے ساتھ کرنی ہے. تو ہر وقت دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، سوچوں میں اللہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، اور آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے جو ہماری مشکلیں اور پریشانیاں دور کر سکے. اور اللہ کے علاوہ ہے بھی کوئی نہیں جو مشکلیں اور پریشانیاں دور کر سکے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو انسان کی بات سن سکے، انسان کو سمجھ سکے. کیونکہ ہم جب دنیا کی کوئی مشین یا کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک کتاب جو ہے وہ دی گئی ہوتی ہے. تو اللہ نے جب اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو ہر نبی کے پاس توریت، انجیل، زبور، ہر کتاب آئی اور انہوں نے ان کتابوں سے استفادہ حاصل کیا. اور مسلمانوں کے لیے حضرت حبیب کبریا امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید ایک فرقان حمید، ایک ایسی کتاب بھیج دی. تو یہ ایسی کتاب جو نبی کے راستے میں آئی، جس نبی کی محبت میں جس کا ایک لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذات سے ریلیٹڈ جو ہے اس دنیا میں بھیجا، وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ایک دوسرے کا حق نہیں جو ہے وہ مارنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور بار بار ہر وقت اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. انسان کو اپنے اوپر بھی ایک انسان بٹھانا چاہیے، وہ ایسا انسان ہو، ایک ایسی وہ
वो अपने ऊपर वो पहरा दे रहा हो, इंसान के ऊपर वो एक इंसान एक ऐसा पहरा दे रहा हो, वो देख रहा हो कि शाम सुबह से लेकर शाम तक आपने कितने अमाल अल्लाह की मोहब्बत के लिए किए, कितने अमाल जो है किसी का दिल तो नहीं दिखाया, किसी का हाथ तो नहीं मारा, किसी के ना हाथ तो नहीं बहाए, तो अपने ऊपर भी एक पहरा बैठाना चाहिए जो आपका चेक एंड बैलेंस करे। तो ये रमजान ये जो महीना है, बल्कि हर महीना, हर लम्हा, हर आने वाला लम्हा बंदे को बात बताए, इस बात की तरफ लेके जाए कि मैंने ऐसा कौन सा अमल करना है जिससे मेरा रब राजी हो जाए। वो कहते हैं ना कि रब राजी ते सब राजी, और रब राजी हो गया, वो कहते हैं ना रब रब करते बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लभया सजदे कर कर हारे, रब दे तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जेड़ा नफ्स अपने नु मारे। तो अपने नफ्स को मारना है, अपनी अपनी जो है अपनी अना, अपने अंदर जो एक खुदी का जो एक बनाया हुआ है कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, तो उसको खत्म करना है। जब वो खत्म हो जाएगा तो बंदे का हर लम्हा इबादत में गुजरता है, हर सोच जो है इबादत में गुजरती है, और उसका ध्यान भी इबादत में रहता है, उसका तल्लक भी अल्लाह से मजबूत हो जाता है। तो दिनों को ऐसे गुजारे कि वो जन्नत की तलब, जन्नत छोटी चीज है। लोग कहते हैं कि जी जन्नत मिल जाएगी, जी हमारा जन्नत में जो है वो अल्लाह ताला, जन्नत अल्लाह का इनाम है, बड़ी चीज अल्लाह खुद है। इबादत ऐसे करो कि उस रब को पाने की इबादत करो, उस अल्लाह को के कुर्ब की इबादत करो कि कहते हैं ना कि वो एक बादशाह था, उसने कहा कि जी ये इनामो इकराम मैंने रखे हुए हैं, और अपने महल वालों को कहा कि जिसका जो दिल करे, इस जो है वो मेरे महल में से हीरे हैं, जवाहरात हैं, जमीनें हैं, जिसका दिल करता है, जो दिल करता है वो ले ले। तो एक जो है वो उसकी बीवी उठी, मलका थी, उठी और उसने कहा बादशाह आप जो कहेंगे वो मिल जाएगा। उसने कहा जी मैं मिल जाएगा, मैंने वादा किया हुआ है। तो वो उठती है तो बादशाह के सर के ऊपर हाथ रख देती है। तो बादशाह कहता है ये तुमने क्या किया? उसने कहा कि बादशाह तुमने खुद ही तो कहा था जो कहोगे वो मिल जाएगा। तो अब ये है कि मैंने तुम्हारे हाथ पे तुम्हारे सर पे हाथ रख दिया, मुझे तो आप चाहिए। तो जो लोग ये कोशिश करते हैं कि जिनको रब चाहिए, तो उनका क्या कमाल के लोग होते हैं, बाकमाल लोग होते हैं कि जो रब की तलाश में होते हैं। और अल्लाह कुरान पाक में क्या अच्छा फरमाते हैं कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब पहचाना। तो जिसको अपनी पहचान आ गई उसको रब की पहचान आ गई। तो अपने आप को कैसे पहचाना जाता है? रब ये भी तो कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं बसता हूँ तुम्हारी सांसों में, क्या तुम मुझे पहचानते तो नहीं? तो रब जो सांसों में बसते हैं, तो अगर वो सांस बाहर निकलती है तो वो मिसाल के तौर पे ये मेरा नाम दाऊद है, तो मैं कहता हूँ कि मेरी अगर रूह निकल के सामने की हो जाती है तो ये दाऊद तो नहीं होगा, ये तो दाऊद का जिस्म होगा। तो दाऊद क्या हुआ? ये दाऊद अगर वो दाऊद की डेड बॉडी हुई ना, मैं मेरे जिस्म से रूह निकलती है, तो रब एक तरफ कह रहा है कि मैं बसता हूँ तुम्हारी सांसों में, सांस निकली तो डेड बॉडी होगी, सांस आई तो दाऊद हो गया। तो ये रब के रमूज हैं। रब ने वो कहते हैं कि मंसूर हलाज वो एनल हक के नारे लगाता है, तो रब के ये राज है। अल्लाह ताला ही अंदर जो है बंदे के अंदर बसते हैं और फिर खुद ही उसको यानी कि ये एक बंदे की तरकीब है। अल्लाह ताला चेक करते हैं मुख्तलिफ अमाल के जरिए, मुख्तलिफ चीजों के जरिए कि ये बंदा कितना मेरा कुर्ब हासिल कर सकता है और कितना मेरे करीब आता है। मैं इसके ऊपर मुश्किल भेजता हूँ, इसके ऊपर परेशानी भेजता हूँ, तो इस मुश्किल और परेशानी में इसने मेरा क्या कुर्ब हासिल किया, इसने मुझसे क्या मोहब्बत की, ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। वो मोहब्बत का कमाल है, वो मोहब्बत ही बंदे को जो है इरफान अता करती है और अल्लाह ताला के करीब कर देती है। और अगर बंदे के साथ मोहब्बत जो है अल्लाह ताला ना करते तो फिर ये भी ना फरमाते कि ए नबी अगर आपको ना बनाना होता तो पूरी कायनात को ना बनाया जाता। तो ये अल्लाह ताला ने एक रंग जमाया हुआ है, इस रंग का सारा कमाल है। तो इबादत हर वक्त की है, और दुआ भी हर वक्त की है, ध्यान भी हर वक्त का है। और ये तो हो ही नहीं सकता कि इबादत के लिए वक़्त तो मखसूस है, ध्यान तो हर जगह पे हो सकता है। आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए जिस मकसद के लिए
اسی دھیان کے ساتھ آپ اس دنیا سے جائیں، اور جب آپ جس دنیا سے جائیں تو اللہ راضی ہو۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر دھیان کے بندہ جو ہے وہ، آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، پڑھائیاں کر رہے ہیں، تو آپ کا اگر دھیان ہی نہیں ہے اپنے مقصد کی طرف، تو وظیفہ کیا وہ کامیابی دے گا؟ اور آپ کے اس طرح وظیفے میں تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو عبادت، یہ جو ہمارے اوپر مسئلے مسائل آئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ مشکل وقت جو آیا ہوا ہے، ہمارے شام کے اعمال ہے، ہم جو ہے وہ نہیں اس طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے، یا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ناراضگی جو ہے وہ جب تک معافی نہ مانگے تو دور نہیں ہوتی، معافی مانگ لیں تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ایک تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے، اور تیسرا کلمہ پڑھا جائے، رزق میں بڑے اضافے کے لیے بڑا زود اثر ہوتا ہے۔ اور آج کل جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح و شام کی مسنون دعاؤں میں سے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ 3 دفعہ صبح یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شام تک اس کو کوئی تکلیف یا مشکل نہیں آ جاتی ہے، اور کوئی اگر شام کو پڑھے تو صبح تک اس کے لیے کوئی مشکل یا پریشانی نہیں آ سکتی۔ تو 3 دفعہ اگر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم والی دعا پڑھ لی جائے، یا اور مختلف احادیث میں دعائیں ہیں، یا جس ہمارے مسلمان بہن یا بھائی کو کوئی مسئلہ درکار ہوگا، کہ کوئی پریشانی ہوگی، کوئی رزق کے مسائل میں، کوئی شادی کے مسائل میں، کوئی کاروباری مسائل میں، کوئی جنات جادو کے مسائل میں، ان کو ہم مختلف اذکار اور مختلف وظائف بتائیں گے، اور ہمارا مقصد یہی ہوگا کہ اس عبادت اور ان وظائف کے اچھا ذریعے نہ صرف دنیاوی کام ہو، بلکہ ان وظائف اور ان اذکار کے ساتھ ساتھ اللہ بھی راضی ہو جائے، اور دونوں کام ہو جائیں، اور اسی اللہ کو راضی کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کرتے کرتے ہم اس دنیا سے جائیں، تو ہماری دنیاوی زندگی بھی جو ہے وہ کامیابی کی طرف چلی جائے، اور اخروی زندگی میں بھی اللہ کامیاب کر دیں۔ اور جو بھی وظیفہ ہوگا وہ اس میں دھیان تو اللہ کی طرف ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو دنیا میں وہ وظیفہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، وظیفہ بھی کلک کر جائے گا۔ اور اگر اللہ راضی نہ ہوئے تو جتنی مرضی کتاب پڑھائیاں طوطے کی طرح رٹنے سے کام تو نہیں ہوتا۔ اور خاص کر ہمیں تو پیچھے سے بزرگوں کا فیض ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور بزرگوں کے فیض اور دعاؤں سے، اور ایک کمرہ ہو مثال کے طور، کمرے میں بہت اچھی وائرنگ کا کام ہو، اور پیچھے سے جب آپ ڈائریکٹ اس کو 10,000 وولٹیج میں تاریں لگا دیں گے تو سارا کمرہ جل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ٹرانسفارمر کی ضرورت ہوتی ہے، میٹر کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ اتنے کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فیض کا بھی یہی معاملہ ہے، بزرگوں کے ساتھ اگر تعلق ہو، فیض ہو، ان کی محبت ہو، تو پھر بزرگوں کا یا اولیاء اللہ کا رنگ چڑھا ہو، تو پھر تو وظائف میں بھی اللہ کامیابی دے دیتے ہیں، روحانیت میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اچھا داؤد جی، ایک چیز جو مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی، اور ہمارے ویورز بھی ظاہری بات ہے اس چیز کو لے کے کنفیوز کہہ سکتے ہیں یا کیا، لائک سمجھنے سے قاصر ہے اس بات کو کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس جگہ پر بیماری یا وبا آ جائے، وبا اسپیشلی وبا آ جائے، تو وہاں سے دور چلے جائیں، وہاں سے نکل جائیں، تو ہمارے مولوی اس چیز پہ کیوں بضد ہے کہ مسجدیں کھلنی چاہیے، ویسے ہی عبادت کرنی چاہیے، ویسے ہی ساری عبادات تراویح سب کچھ ہونا چاہیے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو فیصلے کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے، دیکھیں ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو، اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے عوام الناس کے لیے، کہ حکومت کا جو ہوتا ہے تعلق عوام الناس کے لیے، اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر ایسی موذی بیماری یا ایسی وبا آئے تو لوگوں کو گھروں میں رہنا چاہیے، تو عوام کو اس بات کو مان لینا چاہیے۔ عوام اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے، کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی بندہ عبادتوں سے تو نہیں روکتا،
किसी को नहीं है कि आप हर बंदे का अल्लाह से तल्लक है तो वो अल्लाह से तल्लक जो है मस्जिद तो नहीं बनाती और घर तो नहीं बनाते। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया था कि ए खाना काबा, अगर तू ये समझता है कि मैं तेरी वजह से इबादत करता हूँ, तो मैं तो समझता हूँ कि तू जो है वो एक पत्थर है। मैं तो इसलिए इबादत करता हूँ कि तेरी तुझे सजदा करता हूँ कि तू अल्लाह अल्लाह का हुक्म है और तू अल्लाह का घर है। तो अब ये चीज़ें तो इंसान को खुद सोचनी चाहिए और वो कहते हैं ना जान सलामत ज़िंदगी सलामत, अगर आप जान ज़िंदा रहेंगे, तो इबादत भी करते रहेंगे और ये लोगों का गलत असर है, लोगों को इस बात का सोचना चाहिए। अगर इबादत करनी है, तो घर में भी हो जाती है, मुश्किल वक़्त है इस मुश्किल वक़्त में तरीके के साथ और सोच और समझ के साथ अपने वक़्त को जो अपने आप की और अपने बीवी बच्चों की नहीं सोचता, समझता, उसने अल्लाह की क्या सोचनी, अल्लाह का क्या है, जिसको अपना ख़्याल नहीं उसने दूसरों का क्या ख़्याल करना है। तो बेहतर यही है कि जो हुकूमत कहती है वो बात मान ली जाए, उसी में फ़ायदा है। और मुझे जो लग रहा है वो वैसे भी कि रूहानी तौर पे भी ये जो कोरोना है पाकिस्तान में आग बगोला हुआ हुआ है, ये मज़ीद अमवात की तरफ लेके जाएगा। अब ये है कि लोगों को समझना चाहिए कि ये मुश्किल वक़्त है, घर में इबादत कर लें और बल्कि घर के माहौल को ठीक करें। घर के माहौल में भी बच्चों को बड़ी ज़रूरत है हमारी जो हमारी वजह से उनका ध्यान अल्लाह की तरफ चला जाए या वो इबादत की तरफ ध्यान दे दें, तो उनको भी ज़रूरत है हमारी। तो हाँ, वक़्त एक जैसा नहीं रहता, हमें सदा जो है घर में ही तो नहीं रहना, सदा घर में ही तो इबादत नहीं करनी। हमेशा मस्जिदों में ही की है, मस्जिदें ही इबादत की हैं। इंशाल्लाह थोड़ी-सी मुश्किल वक़्त है, फिर हमने मस्जिदों में इबादत करनी है। मगर अरबाब हुकूमत अगर की तरफ से ये फ़ैसला आया है, तो हमें इस फ़ैसले को तहे दिल से मान के हुकूमत की माननी चाहिए। कानून की मानना वो भी इस्लाम का हिस्सा है, अगर आप कानून की बात नहीं मानते, तो ये भी बात ठीक तो नहीं है। र रमज़ान के पहले अशरे के हवाले से आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे? रमज़ान के पहले अशरे की बरक़ात के हवाले आप क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान के हवाले से क्या मुराद कि रमज़ान तो एक रूहानी इबादत है, बड़ी इबादत भी है, इसमें सारी इबादतें शामिल हो जाती हैं और इस हवाले से क्या पहले इस अशरे हवाले से से स्पेसिफिकली पहले अशरे देखिए हकीकत ये है कि पहले अशरे की भी अपनी इबादत है, दूसरे अशरे की भी अपनी इबादत है, तीसरे अशरे की भी अपनी इबादत है। ये जो अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर बनाया ना इंसान, इस इंसान को मैं वही बात करता हूँ कि इबादत की जो है वो मेरी मग़फ़िरत का अशरा है या जहन्नम से खलासी का अशरा है, जन्नत या अल्लाह के अंदर जो है जब तक उस रब की मोहब्बत का जो है वजदान नहीं होगा, उससे ताल्लुक का जो है वो या आपने अगर अपनी इबादतों को कीमत में रखना है कि इतनी तस्बीहात करेंगे तो ये मिल जाएगा, इतनी तस्बीहात करेंगे तो ये मिल जाएगा, इतनी इबादत करेंगे तो ये मिल जाएगा। एक यानी कि वही बात कि जिस रब ने इस कायनात को बनाया उस रब को तो उस रब की मोहब्बत को पकड़ना है, उस रब को पकड़ना है। जब बंदा उसके साथ तल्लक बनाता है, उसके साथ उसकी मोहब्बत होती है, तो वो फिर वो ये नहीं देखता कि मुझे किस दर्जे की जन्नत मिलेगी, किस दर्जे का तल्लक मिलेगा। वो कहता है रब मिल गया ना। तो जब आप देखो आप दुनियावी ज़िंदगी में अगर किसी से मोहब्बत करते हो, तो आप तो कभी भी नहीं सोचते या आपका ध्यान ये तो नहीं जाता कि महबूब जो है वो आपको कितनी बार याद करता है या उसका आपके साथ क्या ताल्लुक है। दुनियावी ज़िंदगी में तो हम इस लेवल की मोहब्बत करते हैं तो ना हमें जब अब किसी से भी मोहब्बत हो जाए तो ना वक़्त का एहसास होता है, ना दिनों का एहसास होता है। ज़िंदगी जो है वो ऐसे गुज़रती है जैसे पलक झपकते पता ही नहीं चलता ज़िंदगी गुज़र जाती है। और जब आप अल्लाह से मोहब्बत करें इस लेवल की तो आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें, परेशानियाँ और जो मसाइब व अलाम है वो तो अगर आप इश्क की मोहब्बत करते हैं, इश्क हकीकी करते हैं
تو پہلا اشرا ہو یا دوسرا اشرا ہو یا تیسرا اشرا ہو، آپ تو زندگی کو پورا پورا سال اور پوری زندگی کو رمضان سمجھ کے گزاریں گے، پوری زندگی کو عشق و محبت میں گزاریں گے. آپ اپنے زندگی کے معاملات، زندگی کے جو ہے صبح و شام جو ہیں، وہ آپ تو اللہ سے ہٹ ہی نہیں سکتے. آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں اللہ میں نے آج جو ہے وہ 100 بار تجھے یاد کیا. تو اللہ تو ہر وقت بندے کو یاد کر رہا ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ تو ایک بار آ، میں 100 بار تیری طرف آتا ہوں. جب اس محبت میں بندہ لگ جاتا ہے تو پھر یہ کمال ہے بندے کا، یہ کمال محبت ہے کہ وہ ہر وقت اس کی یاد میں رہے، ہر وقت اس کی محبت میں رہے. تو وہ تو یہ سوچتا ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ پہلا روزہ رکھ رہا ہے یا 30واں روزہ رکھ رہا ہے. وہ تو کہتا ہے میں نے تو رکھنا ہے اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت میں رکھنے روزے اپنے محبوب کے. وہ تو یہ کہتا ہی نہیں کہ میں ایک نماز پڑھوں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا، میں اتنی جو ہے وہ نفل پڑھوں گا تو یہ ثواب تو خود غرض لوگ ویسے تولتے ہیں. میں تو نہیں یہ کہتا، ویسے تو کرنا چاہیے. میری اتنی تھنکنگ ہے کہ گیون اینڈ ٹیک جو ہے نا، وہ محبت میں گیون اینڈ ٹیک ہے، ٹھیک ہے اللہ کے انعام و اکرام ہے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ رب راضی سب راضی، رب نہیں راضی کوئی نہیں راضی. تو جو محبوب ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا، وہ تحفہ چھوٹا سا بھی ہو نا خلاص دیکھا جاتا ہے. تو عبادت چھوٹی تھوڑی سی بھی ہو نا تو خلاص کے ساتھ ہو تو وہ آپ سارا دن عبادت کریں اور آپ کا دھیان ہی نہ ہو، آپ کا اخلاص ہی نہ ہو، تو ایسی عبادت کو کیا کرنا. اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ایک لمحہ بھی ہے وہ آپ کو اللہ کا قرب عطا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ خاص لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو سن لیتے ہیں. تو وہ خاص لمحہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ تو رکھتے ہی ہیں. تو وہ خاص لمحہ بنانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہر لمحہ ہی خاص ہونا چاہیے مومن کا. مومن کی ہر صبح خاص ہونی چاہیے، ہر رات خاص ہونی چاہیے، اور پہلا اشرا بھی خاص ہونا چاہیے، پھر دوسرا اشرا تو بالکل ہی خاص ہونا چاہیے، اور تیسرے اشرے کے بعد جو اور جو مہینے گزرے وہ بھی خاص ہونے چاہیے. خاص بندوں کے لیے خاص دن، خاص تحفے، خاص وقت، خاص لمحے، سارا کچھ ہی خاص ہوتا ہے. تو اس لمحے کو، اس مہینے کو خالص بنانے کے لیے اور خاص بنانے کے لیے آپ کسی اللہ والے سے بھی جڑے، کسی کی دعاؤں میں بھی آئیں، کسی کی محبت میں بھی آئیں. اور جو دنیا میں نہیں کسی سے محبت کر سکتا اس نے اللہ سے محبت کیسے کرنی. تو محبت جو ہے وہ اخلاص کا نام ہے، قربت کا نام ہے. اسی محبت کے ساتھ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی محبت میں جاتا ہے، تو اللہ بندے کو اپنا عرفان عطا کرتے ہیں. اور جب وہ محبت کا نشہ جو ہے وہ اس کی سمجھ آتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کتنا بندے کا قرب ہے، جب وہ ایک بات سوچتا ہے اس کے سوچنے پہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو کر دیتے ہیں. تو وہ پھر وہ اشرے بھی نہیں دیکھتا، وہ پھر کچھ بھی نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے یا تو ہے یا میں ہوں. تو جب میں اور تو ختم ہوتا ہے تو پھر محبت میں بھی مزہ آتا ہے، عشق میں بھی مزہ آتا ہے، اللہ کے قرب میں بھی مزہ آتا ہے، اور بہت کچھ ہوتا ہے. پھر تو منزلیں ہی کچھ اور ہیں، پھر تو معاملات ہی کچھ اور ہیں، پھر تو زندگی کچھ اور ہو جاتی ہیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. داؤد جی میں آپ سے ایک سوال جو ہے ضرور پوچھنا چاہوں گی. پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، کسی بھی جگہ اس سوال کا جواب جو ہے مجھے دے دیجیے گا. آپ نے جیسے بھی بات کی ستاروں کے حوالے سے اور نام کے حوالے سے، پہلے ستاروں سے پہلے نام کا بتا دیں کہ نام کا انسان کی پرسنالٹی پہ کتنا اثر ہوتا ہے. کچھ لوگ نام ایسے ہی بس پیارا ہونے کے چکر میں رکھ دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ بہت فرق کے مطلب دیکھ کے نام کو رکھتے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اتنا مطلب دیکھ کے اتنی دیکھ بھال کر کے رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس کا پرسنالٹی پہ اثر ہوتا ہے اور ان کا ستاروں سے کیا لنک ہے؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بھی بندے کو اچھے نام کے ساتھ پکارا جائے. نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام. ایک نام جو ہے وہ احمد، جو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا.
اور آسمانی نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احمد تعریف کیا گیا، یعنی پورا جہان جس کی تعریف کرے، اور جو دنیا میں رکھا گیا وہ محمد، وہ بھی تعریف کیا گیا۔ اور دونوں نام جو ہیں وہ تعریف کے لیے، اس لیے کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچوں کو اچھے ناموں سے پکارا جائے یا اچھے نام رکھے جائیں، اور ہر نام اپنی اپنی خاصیت رکھتا ہے، ہر نام کے اپنے اپنے اثر ہوتے ہیں۔ اور ستاروں سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، ستاروں کی ریز ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر اثر کرتی ہیں، اور علم العداد میں ہر عدد کی اپنی قیمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا علم العداد میں عدد 1 نکلتا ہے، اور کسی کے علم العداد میں جب اس کو مفرد علم جفر ہوتا ہے، علم جفر میں اس کا مفرد نکالیں تو 2 عدد ہوتا ہے، 2 عدد کی اپنی خاصیت ہوتی ہے۔ اور 3 نمبر نکلتا ہے، 1 سے لے کے 9 تک جو ہے وہ اعداد ہوتے ہیں علم العداد میں، جس میں سے نام جو ہے وہ رکھا جاتا ہے یا نام کی خاصیت ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس بندے کا 1 سے 9 تک کی ترتیب ہے، مثال کے طور پہ علم العداد کو جو اسٹار کے ساتھ بھی ہم ریلیٹڈ کرتے ہیں 12 ستاروں میں، قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے چاند اور ستاروں کو 12 برجوں کے درمیان سے نکالا ہے، اور ایک حدیث بھی ہے کہ جب عقرب لگا ہو تو سفر کی حالت میں مت جاؤ۔ یہ ایک نحس جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے، نحس وقت ہوتا ہے، جس وقت جو ہے وہ بندے کو سفر کی حالت میں نہیں جانا چاہیے۔ اب نام جو ہے اس کی خاصیت ہوتی ہے، جس طرح مثال کے طور پہ محمد تعریف کیا گیا، رحمان جو نام ہے وہ رحم سے نکلا ہے، رحیم، صبور، اور جبار ایک نام ہے جو یہ کہ جبار کی اپنی خاصیت ہے، قہار بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ اسی طرح بندوں کے ناموں کی بھی صفات ہوتی ہیں، ان کے اعداد کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ٹو سٹارز بھی ہوتے ہیں، سٹار سے ان کی خاصیت نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ 1 سے 9 تک کے اعداد کی علم العداد میں اہمیت ہے۔ مثال کے طور پہ 2 کو ہم 9 سے ملٹیپلائی کریں تو 18 آتا ہے، 1 اور 8 کو ہم جو ہے وہ مفرد کریں تو 9 نکلتا ہے، یعنی کہ علم العداد میں 9 نمبر کی ایک خاصیت آ گئی۔ 2 کے بعد اگر ہم فرض کیا 3 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں تو 27 ہوتا ہے، 2 + 7 کریں تو 9 نکلتا ہے۔ اسی طرح 4 کو 9 سے کریں، 4/9 36 ہوتا ہے، 3 + 6 کریں تو پھر 9 ہوتا ہے۔ 9 جو ایک عدد ہے، ایک فرض کیا ایک سٹار ہے، وہ تمام اعداد کو اپنے اندر اکٹھا کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر 9 کی ایک اس طرح کی اہمیت ہے، اسی طرح 1 نمبر کی اپنی علیحدہ اہمیت ہوتی ہے، 2 نمبر عدد کی علیحدہ اہمیت ہوتی ہے، اور جو بندے کا نام رکھا جاتا ہے ڈیٹ آف برتھ کے مطابق، وہ نام بھی اپنی خاصیت رکھتا ہے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، ایک ڈیٹ آف برتھ کو دیکھا جاتا ہے، ایک اس کی والدہ کے نام کو بھی دیکھا جاتا ہے، ایک اس کے اس ٹائم آف پیریڈ کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ملا کر اس نام کو اگر رکھ لیا جائے اور وہ نام بھی اچھا ہو تو بندے کی جو زندگی گزرتی ہے اس میں اس کو مشکلیں پریشانیاں ویسے تو اللہ کے حکم سے آتی ہیں، مگر جو سٹارز کا اثر ہوتا ہے وہ کافی حد تک اس کے اوپر زود اثر ہوتا ہے، اور بندہ مشکل وقت سے نکلتا جاتا ہے، اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو نام رکھا جائے اس کا صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ پھر اس نام کی ساتیں ہوتی ہیں، کئی ساتوں میں کئی اس اوقات میں اس ناموں کو جو ہے وہ صدقے کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ پھر کئی نام جو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر بندش لگی ہوتی ہے، جب بندش لگائی جاتی ہے یا لگتی ہے تو نام جو ہے اس اگر بندش لگ جائے تو بندہ جتنی بھی ایفرٹ کرتا ہے، جتنی بھی کوشش کرتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہونے دیتے، نہ ہوتی ہے۔ اور اگر نام سٹار کے مخالف رکھ دیا جائے، مثال کے طور پہ جو اس کے سٹار سے، تو بندہ ساری عمر اسٹرگل تو کرتا ہے مگر اس کو اچیومنٹ نہیں ملتی۔ کئی لوگ ایسے تھوڑی سی محنت کرتے ہیں ان کی اچیومنٹ مل جاتی ہے، اور کئی لوگ صبح و شام وہ دو کرتے ہیں، رات محنت کرتے ہیں اور اچیومنٹ سے آری ہوتے ہیں۔ تو یہ ناموں کا تو بڑا اثر ہوتا ہے زندگی میں، اور ناموں سے بندے کا یہ بھی پتہ چل سکتا ہے، نام سے اور والدہ کے نام سے جادو تو نہیں ہوا، کوئی نظر بد تو نہیں ہوئی، کوئی ایسے اثرات تو نہیں ہوئے جس کی وجہ سے اس کو کامیابیاں نہیں مل رہی، پریشانیاں آ رہی ہیں زندگی میں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلیں آ رہی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نام کے اثر کے ساتھ میچ کرتا ہے، اس کو سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ میرے نام کے ساتھ مشکلیں اور پریشانیاں ہیں تو کسی سے استخارہ کروا دیا جائے، استخارے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نام اس کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نام بدلا بھی جاتا ہے، اور بدلنے سے بھی اس کا کافی جو ہے وہ اثر ہو جاتا ہے۔ جیسے جو کئی صحابہ کے دور میں جو جن کے پہلے نام تھے دوسرے نام تھے وہ بدل دیے تھے تو اچھے نام رکھ دیے گئے، فائدہ ہوا۔
दाऊद जी, जाते आप हमारे व्यूअर्स को आज के दिन के हवाले से या आज के दिन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, देखें मेरा मैसेज क्या हो सकता है, मैं बार-बार एक ही चीज़ की तरफ जो है मेरा फ़ोकस है कि अपना बंदे को इबादत से ध्यान अल्लाह की तरफ लेके जाना चाहिए। रब राज़ी, सब राज़ी, रब नहीं राज़ी तो कोई नहीं राज़ी। तो आपकी इबादतें इसलिए होनी चाहिए कि आपका रब आपसे राज़ी हो जाए। वो आप जो सोचें, वो कहते हैं ना कि इस लेवल की मोहब्बत हो कि अल्लाह जिस तरह कहता है कि मैं बंदे की आँख बन जाता हूँ, बंदे के हाथ बन जाता हूँ, बंदे की ज़ुबान बन जाता हूँ। तो इस लेवल की मोहब्बत अल्लाह से हो कि अल्लाह ताला जो है वो बंदे की हर चीज़, उसकी ज़रूरतें उसके कहने से पहले पूरी करनी शुरू कर दें। तो इबादत और अल्लाह का कुर्ब ऐसा हो, अल्लाह का ध्यान ऐसा हो कि कहने की ज़रूरत ना पड़े और सारे काम अल्लाह ताला करने शुरू कर दें। तो इबादत करें ऐसे कि इबादत इसलिए नहीं कर रही कि मजबूरी, और जैसे किसी ने मार कूट के कहा कि 5 नमाज़ें पढ़ो और मोहब्बत में करें, इश्क में करें और इस लेवल से करें कि अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उनको भी रश्क आए कि इबादत जो है वो जो कभी हुआ मैं सर बसजदा तो ज़मीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो जो सनम पाले हुए हैं दिल में, वो जो इज्जत शोहरत दौलत और मुख्तलिफ जो सनम है, जो हमें अल्लाह का कुर्ब नहीं, अल्लाह की मोहब्बत नहीं होने देते, उनको तोड़ा जाए, उनको ख़त्म किया जाए और फिर अल्लाह की इबादत की जाए। कि जब आप इबादत करो उसमें गर्ज ना आए, मुझे छोटे दर्जे की जन्नत चाहिए, मुझे बड़े दर्जे की जन्नत चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो भी मिल जाएगा। ये नहीं रुकने वाला। इबादत जो है ना वो अल्लाह को रब समझ के की जाएगी, उसने हमें पाला है, वो इबादत के लायक है। चीज़ों से नहीं इबादत होती, उसकी मोहब्बत के लिए इबादत होती है। बस यही है कि इबादत तो इश्क में की जाए। दाऊद जी, आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके हमें जॉइन करने का बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें बताने का बहुत शुक्रिया। अ, आज के लिए इतना ही। आपको इंशाल्लाह हम फिर से ज़हमत देंगे, आप हमें जॉइन करें, आप हमें बहुत ही अच्छी बातें बताएँ, हमारे व्यूअर्स के साथ अपने मशवरे जो हैं उनको दें, अपने ख़यालात का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह व्यूअर्स, आज अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम फिर से हाज़िर होंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में और आपको बहुत सी बातें जो हैं दाऊद साहब के साथ हम करेंगे, उनसे अच्छे मशवरे लेंगे, उनसे उनके ख़यालात का पूछेंगे, उनसे उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक बहुत सी बातें पूछेंगे, जो कि आपको और मुझे नहीं पता। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान